السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 475 سے پڑھیں گے اور سورہ نجم کی آیت نمبر جہاں 25 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور دسمبر کی آج 2 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى۔ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، نہیں کچھ کفایت کر سکے گی ان کی شفاعت کچھ بھی، ان کی سفارش بھی کچھ کسی کے کام نہیں آ سکے گی، الا من بعد ان یاذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے، ویرضا، اور راضی بھی ہو کہ یہ سفارش کر سکتے ہو اور اس کے لیے یہ بات کر سکتے ہو۔ وما لہم بہ من علم، ان کے پاس بھی اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یعنی یہ جو مسئلہ بیان فرمایا مشرکین معاندین کے بارے کچھ پتہ معلومات نہیں ہے جی کتوں یہ ہو گئے، چلو کر لینا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخر پر ایمان نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، تو وہ جو کفار ہیں مشرک عرب میں خاص طور پر، وہ فرشتوں کو مؤنثوں کے نام دیے ہوئے ہیں، مثلا لات ہے، مناد ہے، عزا ہے، یہ تنیث کے مؤنث کے صیغے ہیں،
یعنی انہوں نے معبود بھی بنائے اور بھی مؤنث ہیں. کیا مشغلہ ہے یہ. تو ارشاد ہوتا ہے وما لہم بہ من علم، اس کے بعد کچھ معلومات نہیں ہے الہ کون ہے، معبود کون ہے، کیا قصہ ہے. بلکہ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے، نہیں وہ اپنی بات کو منوانے کے پیچھے لگتے، مگر گمان، اٹکل، تک بندیوں کے پیچھے وہ چلتے. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، جو گمان ہوتا ہے، تک بندیاں ہوتی ہیں، حق و صداقت کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتی، اندازے تخمینے. لہذا فعارض عمن تولا، اے نبی محترم اب اس سے رخ پھیر لیں، اعراض کریں جو خود منہ پھیرتا ہے شریعت سے، دین سے، اس دعوت توحید سے. آگے اس کی وضاحت فرمائی فعارض عمن تولا عن ذکرنا، ہماری یاد ذکر سے جو رخ پھیرتا ہے آپ بھی اسے اعراض کریں. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، سٹیٹس اس کا یہ ہے کہ وہ صرف دنیا کی زندگی ہی چاہتا ہے، آخرت کا اس کے سامنے پروگرام ہی نہیں ہے. چنانچہ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، علمی معلومات کی یہ ان کی انتہا ہے، اتنا ہی صرف جانتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی لذتیں کیا ہے، دنیا کا سٹیٹس کیا ہے، کھانا پینا، موج میلہ کیا ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں. تو ارشاد ہوتا ہے ان ربک هو عالم، اے نبی محترم آپ کا رب زیادہ جانتا ہے بمن ضل عن سبیل، کون بھٹکا ہوا ہے اس کی راہ سے. وَهُوَ عَالَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور اللہ ہی زیادہ علم رکھتا ہے ہدایت پر گامزن کون ہے اور مستقیم راستے سے ہٹا ہوا کون ہے. چنانچہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ بدلہ دے گا، جزا دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برائیاں کی. بِمَا عَمِلُوا یعنی جو عمل کی ہے انہوں نے، اس کی بنیاد پر ان کو برا بدلہ یا ان کی بری جزا. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جزا دے گا اللہ ان کو جو نیکیاں بلائیاں کرتے رہے، بڑی اچھی خوبصورت جزا ان کو ملے گی. پھر اس کی مزید وضاحت فرمائی الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائیوں سے اجتناب کرتے ہیں. ہاں الا اللمم، جو کوئی چھوٹا موٹا کوئی صغیرہ کوئی اس قسم کی غلطی ہوگی، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں. ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً تیرا رب، اللہ تعالیٰ رسول پاک سے فرماتے ہیں جو تیرا رب ہے واسع المغفرہ، بہت زیادہ معافیاں دینے والا، بخشش کا وسعت ہے اس کی بخشش میں. هو اعلم بکم، اور تمہیں زیادہ جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ جناب آدم کو ڈیزائن کیا، مٹی کو گوندا، کتنا زمانہ اس کی رنگتیں، ڈیزائن، اس کی سمیل بنتی رہی. پھر وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے جب ہم تو جنین تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں. ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے. اس حالت میں تو ہم بیبی تھے، ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر جو حالتیں آپ کی بدلتی رہی اللہ جانتا ہے. لہذا فلا تزکوا انفسکم، خود اپنے تزکیہ نہ کیا کرو، خود اپنے منہ سے میاں مٹھو نہ بنا کرو. بیبے بیشتن کی بات ہو رہی ہے، چاچا بیشتی کی بات ہو رہی ہے، تو اس قسم کی بات اپنے بارے میں اور اپنی برادری اور اپنے رشتہ داروں مرحومین کے بارے میں نہ کرو. هو اعلم بمن اتقى، وہ زیادہ جانتا ہے، زیادہ رکھتا ہے متقی کون تھا، کون ہے، تقوی کا معیار کس کا کیا تھا، کیا ہے، اللہ جانتا ہے. حضرات، پچھلی آیت کا تعلق اس آیت کے ساتھ یہ بنتا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ انسان ام للانسان ما تمنا، کہ انسان کو وہی ملے گا جو تمنا اور خواہش کرے گا. اگر خواہشوں کی بات آئے تو امام الانبیاء نے فرمایا اولاد آدم کا معیار یہ ہے
ایک پوری وادی سونے کی بھر کر دے دی جائے تو دوسری وادی کو بھرنے کی کوشش شروع کر لے۔ عرف عام میں سادے بابے کہا کرتے تھے کہ فلانا بندہ 99 دے چکر ہے جی، بڑا سادہ سا سمپل ہے سمجھنے کے لیے۔ 100 بن گیا تو دوسرا 100، 1 کروڑ بن گیا دوسرا کروڑ، 1 ارب بن گیا دوسرا ارب۔ اب کرپشن بھی ہوتی ہے سینکڑوں میں، 200 ارب کا قپلہ ہے جی، 300 ارب کا قپلہ کیا ہے جی انہوں نے، تو پیسے لے کے کدھر گئے؟ وہ کوٹھے بند کے دن کمرے ہیں، چھاپا پیا، کمرہ بھی گیا، پیسے بھی گئے، شہری بھی گیا، ساری زندگی اسری کرتے رہے، میسر نہیں آئے گا کھانا پینا۔ امام اللہ فرمایا دنیا کا تجربہ حصہ یہ ہے کھا لو پہن لو اور اپنی ہوش مندی کے دوران میں اللہ کے راہ پر کچھ دے، جو دیا ہے وہ محفوظ ہو گیا، باقی فارغ ہو گیا۔ جو آپ نے کھایا اکلا فافنا، وہ برباد ہو گیا۔ البسا یا لبسا فافنا، جو پہنا وہ بسیدہ ہو گیا، اور سوٹ بڑا پرانا ہو گیا باجی، تو اور سوالو سوٹ سلایا ہے بسیدہ ہو گیا ہے، فارغ ہو گیا ہے، کھانا بنایا ہے پکایا ہے، ڈشیں بنائی ہیں کھائی ہیں، برباد ہو گیا ہے۔ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے، جناب عائشہ فرماتی ہیں رضی آپ نے فرمایا یہ بکری ذبح کی ہے، اس کا گوشت بانٹ دو۔ ماں جی فرماتی کچھ ہم نے کھانے کے لیے یا پکانے کے لیے رکھا، سمجھ لو آدھا کلو رکھ لے گا، بچہ تو تھا کوئی نہیں آپ کا۔ ماں جی ہیں رسول پاک یہ گھر ہے، 7 حجرے ہیں الگ الگ۔ آپ تشریف لائے تو فرماتی ہیں میں نے عرض کیا حضرت ایسے یہ ہم نے کیا ہے، اتنا بانٹا ہے، اتنا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا جو رکھا ہے یہ فنا ہو گیا ہے، یہ فارغ ہے، جو دے دیا وہ محفوظ ہو گیا۔ اسی تناظر میں آپ نے ایک دفعہ سوال کیا تھا اپنے شاگردوں سے، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو یا وارثوں کے مال کی حفاظت کرتے ہو؟ سبحان اللہ کو سارے صحابہ کرام پر آپ نے فرمایا، شاگردوں سے فرمایا یقول العبد مالی مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، سارے ہی ہم کہتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے وضاحت فرمائی۔ پھر آپ نے پوچھا تم جانتے ہو تمہارا کیا ہے؟ شاگردوں نے عرض کیا اللہ عالم ورسولہ، اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس نے اس کی آپ نے وضاحت فرمائی، جو تم نے پکایا کھایا وہ آپ کا تھا، فارغ ہو گیا۔ آپ نے خریدا پہنا کوٹ ٹوپی سوٹ، فارغ ہو گیا۔ جو تم نے اللہ کے راہ پہ غریب مسکین یتیم مستحقین کو فی سبیل اللہ جو خرچ کر لیا وہ محفوظ ہو گیا۔ تو لہٰذا تم وارثوں کے مال کی حفاظت کر رہے ہو، اپنی نہیں کر رہے۔ کتنی دکانیں ہیں جی، شہری بہت ہے نا، 5-4 دکانیں تھی، وہ تو رونڈا پہ تو شہری تو خالی ہے ٹر گیا نا۔ شاعری آئے تھے علامہ اقبال صاحب، اگلے دن میں کہہ رہا تھا پڑھ رہا تھا، کہہ رہے تھے یار اتنا لمبا سفر کر کے ایک کفن کے لیے کہاں سے چلے کہاں آئے، کہاں ملک در بدر ٹکریں ماری، تو جاتی دفعہ صرف ایک قسمت والے کو کفن ملا، سب کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اربوں خربوں والے بھی، مال و دولت والے بھی، علم و ہنر والے بھی، خوبصورت جوانیوں والے بھی، اللہ اللہ خیر سے اللہ چلے گئے۔ کیا میں بناوٹی بات کر رہا ہوں یہ حقائق ہے؟ تو سرکار نے فرمایا پھر وارثوں کی حفاظت مال کی کر رہے ہو نا، اپنی تو پرواہ نہیں، وہ چل ذرا کسی منڈے دے کام آ جائے گا، وہ چل ذرا کسی کڑی دے کام آ جائے گا، وہ چل نہیں تو پھر کسی درزی دے کام آ جائے گا۔ یہ وہ حقائق ہیں، حضرت غور فرمائے ذرا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کتنے فرشتے، ہم بات کر رہے تھے جو لوگ آخرت ایمان نہیں رکھتے ان کا معیار یہ ہے لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ، انہوں نے جو معبودی بنائے ہیں وہ بھی مونثے ہیں، لات منات اور سارے اوپر یہ مونث ہیں۔ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس، تک بندیاں ساری۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ تو گمان کی پیروی کر رہے ہیں، میرا خیال ہے، میرا تک بندہ یا آئے بڑا اتنے بندہ پھر دے نا، اے میرا خیال ہے اس واسطے آیا۔ اپنی فکر کرو،
مولانا ظفر علی خان نے فرمایا تھا جب لوگوں کے عیب دیکھتے رہے، غلطیاں دیکھتے رہے، کمزوریاں دیکھتے، بڑا مزہ آتا تھا۔ پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر، پھر نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا، ہم نے سوچا ہم تو بہت پیچھے رہ گئے، لوگ تو آگے نکل گئے، ماں کی خدمت والے، باپ کی خدمت کرنے والے، یتیم پالنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد مال خرچ کرنے والے، وہ تو لوگ بہت آگے نکل گئے، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے۔ ساری زندگی چگلیاں کر کے، ساری زندگی لوگ عزتوں پہ حملے کر کے، ساری زندگی اٹیک کر دین اسلام ہو رہے، علماء داڑیاں، ساری زندگی اسی کسب میں لگے رہے، ہم نے کیا کمایا؟ برباد کر دیا سب کچھ ہم۔ تو ارشاد ہوتا ہے اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، تک، گمان، اٹکل حقائق اور سچائی کے مقابلے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تک بندی ہے، تک بندی کے ساتھ تیر مارا، لگ گیا تو تین دے تکا دے پلے درجے دینا، یہی وصلہ ہے نا اس کا۔ فرمایا حقائق کے سامنے اصل معاملہ یہ تھا کہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، یہ شاعر ہے، مجنون ہے، معاذ اللہ، اساطیر الاولین کہانیاں ہمیں سناتا ہے، تک بندی اپنے انداز ہے۔ فرمایا کہاں سید الملائکہ لے کر آئے، رب العالمین کا کلام لے کر آئے، آپ کے دل پہ انہوں نے نازل کیا، اتارا، پھر فرمایا سونے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، وحی کو سن کر جلدی نہ کیا کریں، صرف ایک دفعہ سن لیا کریں، تیرے دل پہ ضبط کرانا، حفظ کرانا، یاد کرانا، بیان کرانا ہمارا۔ ثم ان علینا بیانا، بیان بھی ہم کرائیں گے بتوفیق اللہ سبحانہ وتعالی۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خصائص نصیب فرمایا نا، خصوصیات رسول جس میں آتا ہے نبی پاک کی خصوصیات، اس میں یہ ہے انی اوتیت تو جوامع الکلم، فصل و خطاب کی جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، مجھے کسے میرے بھائی نبی جناب داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز، بڑا شاندار خطاب کرنے والے، موسیٰ کلیم اللہ، جناب سلیمان، داؤد، جناب یوسف، یہ بڑے انبیاء، جناب ابراہیم خلیل الرحمن، فرمائیں تمام کے مقابلے جو اللہ نے مجھے فصل کتاب کی توفیق اور صلاحیت دی ہے، میرے کسی نبی بھائی کو بھی وہ نہیں دی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ سن رہے ہیں، آپ صاحب سن رہے ہو نا، ایک کل میں سوال کرنا ہے، جو آپ نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تھا، یہ بڑی قیمتی بات ہے بٹ صاحب، خطبہ حجۃ الوداع، صرف خطبے کی ریسرچ کر کے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ اس خطبے کے اندر سیاست، اس کے اندر آئلی زندگی، اس کے اندر دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی، جنت جہنم کے بدلے، سسٹم، تجارتیں، تمام شعبہ اس ایک خطبے کے اندر امام الانبیاء نے تمام کو کوزے میں بند کر کے پیش کر دیا۔ کمال کر کے امام الانبیاء، پتہ چلتا ہے خطیب ایسا خطیب ہے کہ جس کو خطابت کا معیار اللہ نے نصیب کیا۔ اور آپ نے اس میں ایک جملہ بولا تھا، خیر الکلام ما قل و دل، خواجہ صاحب خیر الکلام بہترین خطاب ہوتا ہے، بات چھوٹی ہو، مدلل ہو، وہ سب پہ حاوی ہوتی ہے۔ لمبی بات، چوڑی بات، جس طرح بیان کیا جاتا ہے نا، ساڈے محلے راتی بڑا بڑا علماء ایک آیا سی، علماء ساڈے محلے راتی بڑا بڑا علماء آیا سی، ٹلی ورگی ہوتی آواز، کیا کیا انہوں نے، چھڑ دو، سواد بڑا ہے، نہ دسو تم کی کرے گا سننا، آخیا کی او چھڑو پر جی، آنکھوں نے چھڑو، مزہ آ گیا، او کیا کی اس نے، انہوں نے بھی نہیں پتا کیا گیا۔ پھر بعد جناب مٹن پکا سی، روٹی کھا دی، سواد آ گیا۔ ایتھے آؤ، ایتھے ہے جڑی کہانی ہے نا، ارشاد ہوتا ہے فعارض، اے نبی محترم ان سے اعراض کریں، امن تولان ذکر، آج ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، تسی بھی سرکار اس تو منہ پھیر لو۔ ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سب سے پہلا ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ ہمارے ذکر سے جو اظہار کرتا ہے، ہماری کتاب کو جو پڑھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کا فہم حاصل کرنے کی سوا گنجائش نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، رغبات نہیں ہے، اس کے جذبات نہیں اس طرح ابھر دے، انہوں چھڑ دیو۔
توڑ دو اس کو. کس کو کس نے کہا؟ رب العالمین نے رسول پاک سے فرمایا فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کی زندگی کی کامیابیاں چاہتا ہے، دکانداریاں چاہتا ہے، معاملات چاہتا ہے، تے کڑما چاری چاہتا ہے، تے تیل میدی تے لڑیاں سٹ دیو سارے. بے بھی دوڑ لڑائی، نانی دادی سارے لڑیاں پا رہے ہیں. میدی تے گئے سا باجی ختم ہو گئی. ارشاد فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی پہنچ ہے، معیار ان کا علم یہی ہے. روٹی میدی لڈی اللہ لگا. ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بمن اہتدی. تیرا رب زیادہ جانتا ہے رستے صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا کون ہے، صراط مستقیم پہ چلنے والا کون ہے، ہدایت یافتہ کون ہے، بھٹکا ہوا. اپنی مرضی سے سارے نیک بنتے ہیں نا. آگے آ رہی بات. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اوپا جی کی کریے، کو کچھ کہنا ہے، کو کچھ کہنا ہے، اور پتہ ہی سمجھ ہی لگتی کی کرنا ہے. تمہیں سب کو پتہ ہے کہ امرود اچھے کہاں سے ملتے ہیں، تمہیں سب سے پتہ ہے جب کپڑا اچھا کہاں سے ملتا ہے، تمہیں سب کو معلوم ہے ڈاکٹر اچھا کامیاب کون ہے. پتہ ہے نا. دین کا کوئی پتہ نہیں. 70 سال 80 سال 60 سال 50 سال گزر گئے، وہ جی سورے مولوی اور سورے مولویاں تو شروع ہو گئے. چھاڑ دو نا مولویوں، کتاب اللہ کو پڑھو. ایک درویش آ گیا ہے تو سننا وکیل صاحب، وکیل بنا بڑے بڑے نا ڈاکٹر وکیل پاٹھی پرلا درجے کا. اور میں نے ایک مسئلہ پوچھتا، میں کہ جناب چودھری صاحب، چودھری بھی ہوئے، جٹ بھی ہوئے، زمیندار بھی ہوئے، وکیل بھی ہوئے، تے بڑا برشا بھی ہوئے، تو پھر ہمت والے مولوی کاٹ کرنی ہے نا. سبحان اللہ بول. میں نے سوال کیا جی تواڈے علم میں کوئی معلومات سب سے عالم اچھا ہے؟ جی ہاں ہاں ہے. مولانا سرفراز گکھڑ والے زندہ تھے اس وقت، بلکہ ہم بھی مانتے ہیں بڑے اچھے عالم ہیں ماشاءاللہ. ان کے پاس جانا ہے آپ نے، جا کے صرف پوچھنا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بہترین مستند ترین حدیث کی کون سی کتاب ہے. لیکن میں علم غیب نہیں جانتا، لیکن انہیں تو دسنی نہیں. سبحان اللہ کون. انہیں آخر تینوں آکھیا کیسے، تینوں کلیا کیسے. اخیر انہیں تینوں بھابی نے کلیا نا. کتاب کا نام انہوں نے آپ کو نہیں بتانا. ہیں بڑے فاضل آدمی، بڑے نیک ہیں، عالم فاضل ہیں، لیکن میں تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں مستند ترین ہی حدیث کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. نہ میں اپنی لائبریری سے لاتا ہوں، نہ آپ اپنے گھر سے لائیں. بازار میں جائیں گے وہاں نسخہ خریدیں گے تو اس کو شروع کر دیں، جو اس کو لکھا ہوا مان جائیں گے. نہیں پڑھتے اب ضرور. گئے ان کے پاس، وہی ہوا جو چند دنوں میں نے 24 10 دن وہ جو کی تو دسیے. میں کہ کچھ تو دسو. میں جویں تساں کیا سی اوویں کیتا تو انہاں اوویں ہی فرمایا سی جویں تساں آگے. کتاب کا نام انہوں نے نہیں دسیا. یعقوب علیہ السلام کے پتر بھرا نو کھوے سٹ کے آ گئے تے بکرے دا خون لا کے کرتا سامنے رکھ کے تے روندے آئے. سن دے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا. نبی آپ نبی، ابا نبی، دادا نبی، پردادا نبی. تے یعقوب علیہ السلام نے کرتا کھولیا نا تے کرتا سارا سلامت، کوئی پھٹیا نہیں، کوئی کچھ نہیں، خون نال بھریا. تے یعقوب صاحب نے پوچھا پتر تواڈے تو پھر بھیڑیا چنگا رہا، میرے پتر دا بڑا احترام. کرتا پہلا لا لیا سی، چیریا بعد سی. اگوں آندے وما انت بمؤمن. ابا جی تسی تے گل مندے ہی نہیں نا کسی دی. تے نبی کے شعور کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ کہ پتر عقل نہیں مانتی کہ بیڑیا ہو حملہ کرے کرتا سلامت رہے تے پتر میرے دی بوٹی بوٹی کر کے کھا جائے. عقل میں بات نہیں آتی. اوے ابا جی چھڈو تسی مانتے نہیں تو کسی دی گل. سمجھ لگ گئی. پھر یہ سارے کام ہوئے، پھر ایک دن آیا ساری باتیں انہوں نے مانی.
آیا تھا نا ایک وقت بھیک مانگنے کے لیے میرے اللہ نے اسی بھائی کے دروازے پر بھیجا جو کنویں میں پھینکا تھا. تو جب راز کھلے ساری باتیں ہوئیں، شرمندے ہوئے. کہاں کنواں، کہاں جیلیں، کہاں تخت و تاج، کہاں امیری، کہاں جوانی، کہاں حسن و جمال، تو کہاں کشکول. دانے مانگتے پھر فرمایا ہے میرے رب کا کمال. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے. اور جملے جو قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں، جا کر کہتے ہیں ابا جی گل چلے بھائی جان امیر صاحب گالے ہوئے بہت غریب ہو گیا، والد صاحب کی بنائیاں ختم ہو گئی ہیں، خاندان سارا غریب غربا ہو گیا، دانے ملتے نہیں، پونجی ہمارے پاس تھوڑی ہے، پیسے ہمارے پاس تھوڑے ہیں. تو بادشاہ سلامت آخری جملے نے ہلا کے رکھ دیا، وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. بادشاہ سلام نے ساڈے کے صدقہ بھی کرو، تھوڑا جا معاوضہ جڑے لیں وہ بھی رکھو، صدقہ کرو ہم پہ. اس جملے نے جناب یوسف کو ہلا کے رکھ دیا. بھائی بھی تھا، خونی رشتہ بھی تھا، سٹیٹس بھی تھا، ایک منصب تھا. پھر راز کھلنے کا وقت آ گیا. پھر انہوں نے پوچھا هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. دانے مانگنے والوں، تم یوسف اور اس کے بھائی ساتھ کیا کرتے رہو جب تمہیں وہ معلومات نہیں تھی جو ان کا ہمیں یاد تھا. 10 بھائی ادھر کھڑے ہیں پریشان، دائیں میں دیکھتے ہیں یار کنان ہمارا وطن ہے، یہ مصر ہے، مصر کے بادشاہ کو ہماری بات کس نے سنائی یار؟ اس ساڈے گھر دی گل ایتھے کس طرح پوچھی؟ پھر سوچی پہ گئی یار ہو سکتا ہے وہ مریا ہی نہ ہوئے، ہو سکتا ہے وہ نکل آیا ہوئے. تے کھوہ چ نکل کے پھر علاتول تخت تک پہنچنے تو ٹائم بھی لگتا ہے نا، بڑے مسئلے آپ کو علم ہے. وہ سوچی پہ گئی یار کو ملازم بن گیا ہوگا کہ نوکری کر لی ہوگی، مزدوری کی تخت تک کس طرح پہنچ گیا. پھر مجبور کہنے لگے یار چھڈو پوچھیے تے صحیح، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف. مہاندرا بھی رلدا سی، ہے گل تو سچی سی، بھرا سی. کہتے ہیں جناب تہاڈا نا یوسف تو نہیں؟ 40 سال کی داستان غم کو جملے میں بولا، انا یوسف وہذا اخی. میرا ہی نا یوسف، یہ میرا بھائی ہے. جو تبدیلیاں دیکھتے ہو نا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تبدیلیاں میرے رب کا کمال ہے. کہاں کنواں، کہاں جیلیں، کہاں تخت. یہ تخت و تاج پہ پہنچانا تمہارا کام نہیں تھا، نہ میرے ابے کا، یہ میرے رب کا کام. جاؤ دانے لے جاؤ، کرتا میرا لے جاؤ اب اور میرے ابے کی آنکھوں پہ لگاؤ، فرتد بصیرہ، وہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. سارا خاندان لے. یہ ہے مصر پہنچنے والے بنو اسرائیل. اب جب چلا قافلہ کرتا لے کے تے کرتے تو کام شروع ہوا سی، کرتے تو کام شروع ہوا سی تے بی بی بھی چڑھی تے کرتے تو مسئلہ حل ہوا. ہوں اینڈ ہونے لگا پھر جی میرا کرتا لے جاؤ تے والد صاحب کی آنکھوں پہ لگاؤ، آگے ٹھیک ہو جائیں گی تے سارا خاندان آ جاؤ. اللہ نے بڑا کرم کیا. تے سال تفسرہ کہتے ہیں اصل گل بات کوئی نہیں سی، ایڈی شیطان نے تھوڑی جی غلط فہمی جی پیدا کر دی تھی، گل بات وچ کوئی نہیں بچ. 40 سال کے غم اور رونے رو رو کے بنائیاں خط باقی ہو گئی. اب قافلہ چلا، جناب یعقوب ادھر بیٹھے ہوئے، بنائیاں کام نہیں کر رہے، تو کہتے کیا ہے؟ انی لاجد ریح یوسف. آج مجھے نا یوسف کی خوشبو آ رہی. وہ کارلے کہتے ہیں بابا جی کی کھپا پائے، وہ تو دانے لینے کے لیے گئے، وہ تو آٹا لینے کے لیے گئے ہیں اور بھائی بنیامین کو تلاش کرنے کے لیے گئے. کہنے لگے نہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. قافلہ آیا، قرآن نے بیان فرمایا، کرتا آنکھوں پہ لگایا، فرتد بصیرہ، بنائیاں لوٹ آئیں. پوچھنے والوں نے پوچھا بابا یہ تو بتاؤ گھر سے کنان قریب تھا یا ادھر سے مصر قریب ہے؟ کنان گھر بیٹھے ہوئے جنگل کی خبروں کا آپ کو پتہ نہیں چلا، تو ادھر تم کہتے ہو یوسف خوشبو آ رہی، چکر کیا ہے؟ کہنے لگے نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت، اللہ ہمیں اتنا عظمت ہے، چاہے تو عرش دکھا دے، نہ چاہے تو یہ رگڑا دے دے جس طرح اس نے دیا. رو رو کے بنائیاں ختم ہو گئی. حضرات ذرا توجہ فرمائیں، میرے اللہ فرماتے ہیں توجہ کریں جی،
ہاں وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا جو آسمانوں میں جو زمینوں میں، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ برے کام کرنے والوں کو وہ بدلہ دے، ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، اچھائیاں بلائیاں کرنے والوں کو خوبصورت بدلہ دے، وہ جنت فردوس ہے، وہ نار جہنم ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، قرآن نے پہلے ہی فیصلے سنا دیے۔ آج الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، شرک سے، زنا سے، چوریوں سے، ڈاکوں سے، غیبتوں سے، حرام کھانے سے، بری غلط شہادت دینے سے، سمجھ آ رہی ہے، والفوا بے حیائیوں سے، ہر طرح کے، ظہر الفساد فی البر والبحر انما حرم علیکم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ نے ہر قسم کی برائیاں در پردہ ہوں، سیف سائڈ پہ ہوں، تالے بند کر کے ہوں، بتیاں بند کر کے ہوں، ریسٹورنٹ میں ہوں، سرے بازار ہوں، جس قسم کی ہے۔ مجھے یاد ہے، آپ کو علم ہوگا، شورش کشمیری بہت بڑے دانشور رائٹر تھے، صحابی تھے، اور بہت بڑا آدمی تھا، اور چٹان اخبار تھا ان کا اپنا، پرس تھا ان کا اپنا، شورش بڑے نامور۔ انہوں نے ایک اور اس طرح محقق صحافی نے مل کے کتاب لکھی، اور وہ بازار حسن میں انہوں نے سارے سروے کر کے کتاب لکھی۔ کتاب کا نام رکھا اس بازار میں۔ کتاب کا نام کیا تھا؟ اس بازار میں، یعنی اس بازار میں کیا ہوتا ہے، آگے سارا مضمون یہ تھا۔ اس کے جواب میں ایک بی بی نے کتاب لکھی، اس بازار میں۔ اس لکھا ادھر کون آتا ہے، ادھر کیا ہوتا ہے، بیٹا بھی آتا ہے، ابا بھی آتا ہے، بھائی بھی آتے ہیں۔ پھر اس نے جو ماحول پیدا کیا، لرزا کے رکھ دیا۔ انہوں نے لکھا نا اس بازار میں، یعنی کیا ہوتا ہے اس بازار میں؟ انہوں نے جواب دیا، آؤ بتائیں اس بازار میں ادھر کون آتا ہے، کیا ہوتا ہے، کس لیے آتا ہے، کون کون آتا ہے، لرزا کے رکھ دیا۔ فرمایا وہ اچھی سزا پانے والے کون لوگ ہیں، یجتنبون کبائر، بڑے بڑے گناہوں سے بھی، ہر طرح کی بے حیائی سے بھی، ہاں الا اللمم، اگر کوئی خیال آ گیا ہے، چھوٹی موٹی غلطی ہوگی، وہ اللہ معاف کر دیں گے۔ ان ربک واسع المغفرہ، اے نبی محترم، تیرا رب بڑی مغفرت والا ہے، بڑی وسیع پیمانے پہ معافیاں دینے والا ہے۔ هو اعلم بکم، وہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، زمین سے جب تمہیں تمہارے باپ کو پیدا کیا، تمہارے باپ سے تمہاری ماں کو پیدا کیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم جنین حالت میں تھے، اس زندگی کے مراحل میں تمہاری ڈیزائننگ جب ہو رہی تھی، تصویر کشی ہو رہی تھی تمہاری ماں کے پیٹ میں، اچھی طرح تمہارے سارے مراحل کو وہ جانتا ہے۔ لہذا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تزکیہ کر کے پاک صاحب بن کے نہ بیٹھو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ زیادہ جانتا ہے متقی کون ہے، تقوی والا کون ہے، کیسے تھا، کیسے ہوا، کن مرحلوں میں گزرا ہے، یہ سارا معاملہ اللہ جانتے ہیں۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنے ہیں فرشتے آسمانوں میں، نہیں کفایت کر سکی کہ ان کی شفاعت کچھ بھی، ہاں الا من بعد ان یاذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے وہ چاہے گا، وَيَرْضَى، اللہ راضی بھی ہو۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکہ، تو وہ فرشتوں کے نام رکھیں گے، تسمیۃ الانثی، مؤنثوں جیسے نام، وما لهم به من علم، اور ان کے بعد کچھ علم نہیں ہے ان مشرکین کا اور ان معاندین کا، ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کر رہے مگر گمان اور رٹل تک بنی ہوگی، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جو تک ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، حقائق کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ لہذا فعارض، اے نبی محترم آپ اعراض کرے، من تولا، جس نے منہ پھیرا، ان ذکرنا، ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن اور دین سے، ولم یرد الا الحیات الدنیا، نہیں وہ ارادہ رکھتا میں دنیا کی زندگی کا موج ملا، ذالک مبلغہم، یہ ان کی علمی پہنچ ہے، یہاں تک کہ وہ پہنچے ہیں، ان ربک هو عالم، یقیناً تیرا رب جو ہے نبی محترم وہ زیادہ علم رکھتا ہے، بمن ضل عن سبیلی،
اس کی راہ کے بھٹکا ہوا کون ہے؟ بہو عالم بمن اہتدی، ہدایت پر گامزن کون ہے؟ یہ میرا رب جانتا ہے۔ ہاں وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے، اللہ کا جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ اللہ بدلہ دے، جزا دے گا برے جو انہوں نے برے عمل کیے، ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، اچھی جزا دے جنہوں نے اچھائیاں بھلائیاں کی۔ ہاں وہ لوگ کیسے ہیں؟ تعارف کیا ہے؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے حیائیوں سے، والفواحش الا اللمم، جس میں تک وہ برائی دا ارادہ یا چھوٹی موٹی بات یہ اللہ نے مستثنا کر دی۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب جو ہے رسول کریم بڑی بخشش والا ہے، وسعت ہے اس کی بخشش میں، وہ عالم بکم، اور تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، زمین سے جب اس نے پیدا کیا آپ کو، یعنی جناب آدم کی تخلیق فرمائی، وَإِذْ أَنْتُمْ، جب تھے تم، اجنۃ فی بطون امہاتکم، تم اپنی ماں کے پیٹوں میں جو جنین حالت میں تھے، وہ جہاں میں تمہیں مرحلے بن رہے تھے آپ کے، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک بازی نہ کرو، هو عالم بکم، هو عالم بمن اتقی، زیادہ علم رکھتا ہے جو تقوی والا، پرہیزگاری والا، اس اسٹیٹس کا جو ہے اللہ کے پاس علم۔